My name is Shamal Khan Bazi. I'm a student of BS Mass Communication, 7th semester student, Butams University, Quetta. So, मेरे दो questions हैं, एक a bit political and एक as a student. So, my first question is कि एक emerging हमने देखी थी civil right movement की जो कि तुर्बत से start हुई थी, if I'm not wrong. तो सर वो मूवमेंट बलूचिस्तान यहाँ पे कोयटा आई थी, फिर उसके बाद अब सुनने को मिल रहा है कि वो पंजाब की तरफ उन्होंने मूव किया हुआ है. सर उनको एक तो मीडिया कवरेज नहीं दी जा रही और इस तरह सिविल राइट्स मूवमेंट्स उठते क्यों है सर, ये मसले पहले क्यों हल नहीं होते. माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस सर. एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज दिस सर कि एज ए स्टूडेंट मैं सर आपको बताता चलूँ आई एम एन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी समर प्रोग्राम्स फ्रॉम द बलूचिस्तान रीजन, जो कि अभी तक इट्स अ प्रिविलेज मेरे लिए, कोई और नहीं बना. बट सर जब मैं वहाँ पे गया था सर तो काफ़ी ममालिक से लोग गवर्नमेंट फंडेड पे, अपनी गवर्नमेंट के फंड्स पे वहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स पे आए थे. तो सर इस तरह के कल्चरल प्रोग्राम्स हमारे सूबे के लिए या हमारे मुल्क के लिए क्यों नहीं है सर. थैंक यू सो मच. सिविल मूवमेंट, सिविल एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी, आर्म्ड एक्टिविटी, अनआर्म्ड एक्टिविटी, इन तमाम के शेड्स हैं. इन तमाम के शेड्स हैं और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ पर आप मैं एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत और सर्टन रेगुलेशंस, रूल्स, लॉज के तहत जो पॉलिटिकल रिलेशनशिप है वो हमारा डिफाइंड है. पाकिस्तान के आईन में आप बहैसियत फ़र्द या गिरोह कोई मलेशिया नहीं जनरेट कर सकते. माशरे के ऐसे गिरोह जो मज़हब के नाम पे, नस्ल की बुनियाद पे, ज़बान की बुनियाद पे, तशद्दुद पे उधर आते हैं, उनके पास जवाज़ बाज़ औक़ात ठीक होगा, बाज़ औक़ात ठीक नहीं होगा, लेकिन मसला तशद्दुद का है, जवाज़ का नहीं है. क्योंकि जवाज़ को एड्रेस करने के लिए आईन ने आपको पॉलिटिकल प्रोसेस की इजाज़त दी हुई है, इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी हुई है, सूबाई असम्बली में आने की इजाज़त दी है, सेनेट में आने की इजाज़त दी है, कौमी असम्बली में आने, किसी पे पाबंदी तो नहीं है ना. ये जितने लोग जो इस प्लेटफॉर्म पे हैं ये खड़े हो सकते हैं, ये पेपर फाइल कर सकते हैं. अभी 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, फिर एक फोरम आएगा आपका जिसको असम्बली कहते हैं, वहाँ पे ये तमाम अपने जो भी मसाइल हैं उनको उस पर उजागर कर सकते हैं. उस पर कोई पाबंदी नहीं है, किसी शहरी पे कोई पाबंदी नहीं है. लेकिन इन जवाज़ को बुनियाद बनाकर जब लोग तशद्दुद पे उतर आते हैं तो उस तशद्दुद को एक्सेप्टेबिलिटी देनी है या नहीं देनी है उन जवाज़ की बुनियाद पे, ये ज़्यादा अहम सवाल है. हमारे यहाँ बदकिस्मती से क्या होता है कि उन खूबसूरत रैशनलाइजेशन को एक तरफ हम आउटसोर्स कर देते हैं सिविल सोसाइटी के प्लेटफॉर्म पे, और दूसरी तरफ जो है ना उनके जो एक्चुअल वायलेंस के परपेट्रेटर होते हैं वो वायलेंस के एक्टर्स के तौर पे सामने आ रहे थे. मिसाल के तौर पे मजहबी जमातें थी और दूसरी तरफ टीटीपी का वायलेंस था. वो आके आपको कहते थे कि आप अमेरिका के ग़ुलाम हैं और आपको क्या ज़रूरत है अमेरिका की ग़ुलामी करने की, तो ये बेचारे भी तो इसी तरह करेंगे, फिर बेरोज़गारी भी है, लंबा चौड़ा एक जो है ना रीज़न्स आपको पकड़ा देते थे. वो उस तरफ आके ख़ुद को हमले भी करते थे, लोगों को असैसिनेट भी करते थे, रैंसम भी लेते थे. किसी में माशरे में इसी सिविल राइट्स मूवमेंट में ये न स्ट्रेंथ थी, न कैपेबिलिटी थी, न विल थी कि इस चीज़ की नुक्तचीनी कर सके. लेकिन चूंकि ये बड़ा पॉपुलर है सिविल राइट्स और सिविल एग्जिस्टेंस, तो वो उसको मैस्करेड करके, उसको बुनियाद बनाकर इस की रैशनलाइजेशन शुरू कर देते. दूसरी तरफ BLA, BLF है, वो भी इसी तरह करते. अभी एक साहब मेरे ख्याल में वहाँ पर हलाक हुए, मुझे नहीं पता कि वो कैसे हलाक हुए हैं, उसमें इन्वेस्टिगेट हो जाएगा, उसी के लिए शायद ये लोग चल पड़े हैं. इससे चंद दिन पहले 15 लोग जल गए थे कोस्टल हाईवे पे. कोस्टल हाईवे पता है किधर है? सारों को पता है या नहीं पता है? ये भी पता है कि 15 लोग जले थे.
نہیں پتہ ہے, دیکھا پتہ ہی نہیں ہے ٹویٹر پہ, کیونکہ کوئی سول رائٹ موومنٹ نہیں ہے اس 15 لاشوں کو آگے لے جانے کے لیے. پھر آپ کو پتہ ہے ادھر ایک پولیس اسٹیشن کے پاس مزدور آئے ہوئے تھے رحیم یار خان سے, مزدوری کرنے کے لیے 500 400 800 روپے کی دیہاڑی کے لیے. تو ان کو تھانے میں رکھا گیا کہ یار کوئی ان کو نقصان نہ پہنچے, تو وہ انہوں نے آ کے تھانے کے اندر پولیس والوں کو بھی قتل کیا, ان کو بھی شہید کیا. پھر بھی کوئی سول رائٹ موومنٹ نے بات نہیں کی. انٹرسٹ نہیں ہوگا, یا ہو سکتا ہے وہ سب ہیومن لیول پر ہوں, کیونکہ سول رائٹس موومنٹ اور اس کا اظہار کرنے کے لیے کوئی مخصوص لوگ اگر فوت ہوں تو شاید پھر مسئلہ ہے, اگر اس طرح کے مخصوص لوگ نہ ہوں تو پھر مسئلہ نہیں ہے. میرے بھائی, گورنمنٹ جو ہوتی ہے نا اس کے پاس بڑی وزبلٹی ہوتی ہے. گورنمنٹ جو ہے نا اس کے پاس بہت ساری انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے, اور اس کا جو کینوس ہوتا ہے وہ بڑا براڈ ہو جاتا ہے. پھر اس کے تحت قانون نے اس کو یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ میڈیا میں اس کو اظہار کی اجازت دی جائے یا نہ دی جائے. یہ انہیرنٹ رائٹ نہیں ہے. میڈیا کو اظہار رائے بھی چند قوانین کے تحت ہے. مجھے اسامہ بن لادن اور ایمن بن زواری کو کبھی آکسفورڈ والوں نے بلایا لیکچر کے لیے؟ کیوں نہیں بلایا؟ بلانا چاہیے تھا, ہارورڈ میں بلانا چاہیے تھا. ایسے گفتگو کرتے, گپ شپ لگاتے, سمجھتے کہ یہ ریڈیکل کیوں ہو گئے اتنے زیادہ. نہیں کیا. ہر چیز کے قیود ہوتی ہیں, طریقہ کار ہوتا ہے, رولز ہوتے ہیں, ان رولز کے تحت چلا جاتا ہے. یہ قوانین بنائے گئے ہیں, ان قوانین کے تحت ہم کسی پہ پابندی بھی لگا سکتے ہیں, پابندی اٹھا بھی سکتے ہیں جب بھی وہ اس کی وائلیشن حکومت یہ سمجھتی ہے, اور ان کے ان رائٹس کو انشور کرنے کے لیے کورٹ کا نظام موجود ہے. تو ہم سب ایک نظام کے تحت چل رہے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم بالکل ولن ہیں اور یہ سول رائٹس والے سارے ہیرو ہیں. پرابلم یہ ہے کہ پروجیکشن ایسے ہی کی جاتی ہے. بہت ساری جگہوں پر یہ میسکریٹ کرتے ہیں. ہم ان کی ایگزسٹنس کو تو ریکگنائز کرتے ہیں, لیکن ان کی تمام کے تمام بیانیے کے سامنے سرنڈر تو نہیں کیا جا سکتا. جی اس طرف سے آئیں. سر میں نے ریسنٹلی چیک کیا تھا کہ PID کے مطابق پاکستان میں 23 بچے جو ہے دے آر ڈپرائیوڈ فار دی ایجوکیشن پاکستان میں. سر اگر آپ دیکھیں گے اس میں میجورٹی آپ کو بلوچستان میں نظر آئے گا, اور وہ بھی اسپیسیفکلی جو کہ سائڈ علاقے ہے. سر میں خود بیسکلی خانوزی سے بلانگ کرتی ہوں, اس کی جو ایجوکیشن ریشو ہے دے ہائیسٹ کمپیئر ٹو باقی علاقے. سر اس جو ایجوکیشن بچے نہیں لیتے اس کو نارملائز کیا جاتا ہے, اس کو دوسرے سورسز, اندر تھنگ کی پازیٹیو ریسورسز ٹورڈ ایجوکیشن. پیرنٹس دیکھتے ہی نہیں کہ اس کا مائنڈ سیٹ ہے نہیں ویدر ایجوکیشن از امپورٹنٹ اور ناٹ. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک ملک کی ترقی کے لیے یا ایک اسٹیبل پاکستان کو اسٹیبل ہونے کے لیے اس پہ آپ کیا سوچیں گے کہ کس طرح اس کو اسٹیبل ہونا ہے, اگر اس کی جو نیکسٹ جنریشن ہے, جو جینز الفا ہے, جو کہ ہمارے آگے جا کے پاکستان یوتھ ہے, دے آر ڈپرائیوڈ فار ایجوکیشن. سر آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ خانوزی سے ہیں؟ جی سر. خانوزی کا فیمیل لٹریسی ریٹ کیا ہے؟ سر وہاں پہ تو 98% جو ہے ہائیسٹ ہے خانوزی میں. بٹ سر مجھے اچھا نہیں لگا کہ باقی جو بہت ساری ایریاز ہیں وہاں پہ اس چیز کو لائک وہ دیکھتے ہی نہیں کہ ایجوکیشن از امپورٹنٹ اور ناٹ. اگر سر میں خانوزی میں یہاں تک آئی ہوں میرے لیے بہت بڑی بات ہے, کیونکہ وہاں پہ لڑکیوں کو مطلب وہاں پہ FEC تک ہی چھوڑ دیتے ہیں. میں بھی خانوزی کی برکت سے یہاں بیٹھا ہوں. سر I'm privileged to be in front of you. اچھا آپ لوگ شاید سمجھے کہ میں مذاق کروں, میں مذاق نہیں کر رہا. میرے دادا ڈاکٹر نور الحق جو تھے وہ عبدالعلی اخوندزادہ کے پاس فقہ پڑھتے تھے. تو 1920-25 کی بات ہے. انہوں نے کہا بیٹا تمہارا ذہن تھوڑا بہت کام کرتا ہے, چھوڑو یہ مولوی بننا اور فقہ وقہ چھوڑو, جاؤ جدید علوم حاصل کرو. اینڈ ہی روٹ اے لیٹر آف ریکمنڈیشن ٹو ہم ٹو دین خان آف کلات, اور وہ پھر FC کالج لاہور اور پھر علی گڑھ گئے اور پھر واپس آئے. تو اگر یہ خانوزی کی برکت نہیں ہوتی میں ابھی قدری کان میں ترزی میں بکریاں چرا رہا ہوتا. اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ میں خانوزی اور خانہ کلات اس زمانے میں اسکالرشپ ایوارڈ کرتے تھے ان لوگوں کو کہ وہ آئیں گے اور واپس ریاست کلات کو سرو کریں گے. عبدالعلی اخوندزادہ ان کے ایجوکیشن منسٹر تھے.
میں تمہاری ساری باتوں سے ایگری ہوں. I wish کہ خانوزی کا ویسے 100% فیمیل لٹریسی ریٹ ہے اینڈ اٹ از بین رپورٹڈ بائی BBC اینڈ ایوری ون. اور یہ سٹوری بلوچستان کی کوئی نہیں بتا رہا خانوزی کی. یہ پروجیکشن کوئی نہیں دے رہا کہ وی ہیو ڈن دس many years ago. اور یہ وہ رول ماڈل ہے جس کو آواران میں بھی لوگوں کو اپنانا ہے, جس کو مشقے میں بھی لوگوں کو اپنانا ہے, جس میں خضدار میں بھی لوگوں کو اپنانا ہے, جو چمن میں بھی لوگوں کو اپنانا ہے, اکراس ہے. میرا اپنا یقین اور ایمان اس حد تک ہے کہ ابھی جب اس جنریشن کے لوگوں کے ساتھ میں انٹریکٹ کرتا ہوں نا, جو سوشل اور پولیٹیکل بت ہیں نا, یہ ٹوٹنے والے ہیں. یہ بہت بڑی ٹرانسفارمیشن جو ہے نا بلوچستان میں ایک لوور مڈل کلاس کے ینگسٹرز کی آ رہی ہے. اور وہ پرٹیکولرلی سوشل میڈیا ٹول کے ساتھ کچھ لوگ خوفزدہ ہوں گے, انیشل فیز میں ریئیکشنری بھی ہوتے ہیں, آپ کو گالیاں دیتے ہیں, برا بلا کہتے ہیں, لیکن ایونچولی انہوں نے سیٹل ہونا ہے اور یہ امپاورڈ یوتھ ہوگی. اور یہی لوگ ہوں گے جو اپنی اپنی سوسائٹی میں اپنے اپنے سرکلز میں لیڈ کریں گے ایز اے رول ماڈل. تو میری گزارش پھر یہی ہے کہ لیٹس ٹیک اٹ ایز اے مشن. یہ صرف حکومتوں کا کام نہیں ہے, اس کو ہمیں اون کرنا پڑے گا, مجھے, آپ کو, ہم سب کو. جب اونرشپ ہماری آئے گی نا, پھر ہم اس وزیر اعلیٰ کا بھی گلا پکڑیں گے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے, میرا گلا بھی پکڑیں گے, بیوروکریٹ کو بھی پکڑیں گے کہ کیا پرفارم ہم کر رہے ہیں. جب اونرشپ نہیں ہوگی تو ہم بڑے کیلس ہو جاتے ہیں اپنے اپنے ایٹیٹیوڈ میں. تو اونرشپ لانے کی ضرورت ہے. جی, آئی ایم راحت فرام SBK وومنس یونیورسٹی. اور میرا کویشچن یہ ہے کہ سر اگر ہم دیکھیں تو ساری اسٹوڈنٹس جو ہے وہ فورن یا ایبراڈ جانے کے لیے وہ جو ہے وہ اسکالرشپس ڈھونڈ رہے یا راستے ڈھونڈ رہے کہ ہم وہاں پر جائیں کسی طریقے سے بھی. اس کا مین ریزن یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ڈگری کی ورتھ نہیں ہے. اگر ہم کمپیئر کریں ہماری ڈگری جو ہے وہ سندھ بلوچستان کی میں بات کر رہی ہوں, ہماری بلوچستان کی صوبے کی جو ڈگری کی ورتھ ہے وہ جو ہے وہ فل لو ہے سندھ کی ڈگری سے. سر میرا کہنے کا مطلب یہ کہ ہم جو ہے وہ کن جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارا جو ہے وہ ایجوکیشن کا جو ڈگری کا ورتھ ہے وہ جو ہے وہ تھوڑا سا ہائی ہو جائے. جی تھینک یو. بالکل ٹھیک ہے. آئی ایم سیئنگ دس وتھ پین. مجھے تکلیف ہو رہی ہے, مجھے خوشی نہیں ہو رہی اس چیز کی. میں سینٹ فرانسس گرامر اسکول کوئٹہ میں 76 میں شاید میرا ایڈمیشن ہوا تھا. یہ سینٹ فرانسس گرامر اسکول کوئٹہ یہاں سے 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا میکسیمم. وہاں پہ ایک چھوٹا بورڈنگ اسکول تھا, اور اس بورڈنگ اسکول میں سندھ کی جو ایلیٹ تھی نا, چاہے وہ مہرز تھے یا اور ان کے قبائل کے لوگ تھے, وہ یہاں آتے تھے حصول تعلیم کے لیے, یہاں پڑھنے کے لیے. کہ ایک تو ویدر کوئٹہ کا بڑا اچھا تھا, اور یہاں کا جو مشنری اسکول کی جو ایجوکیشن تھی, دیٹ واز ون آف دا بیسٹ.